حضرت امام زین العابدین جب نماز پڑھے تو سجدے میں ایک دعا مانگا کرتے تھے. حضرت طاؤس روایت کرتے ہیں اور یہ روایت موجود ہے تہذیب میں اور سیر اعلام النبلاء میں یہ بات موجود ہے. فرمایا حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت امام زین العابدین کو آپ سجدے میں تھے نا تو میں قریب گیا, میں نے کہا یہ کیا پڑھتے ہیں, اتنے لمبے سجدے بھی ہوتے ہیں اور رکعتیں بھی اتنی ہوتی ہیں. تو میں نے دعا سنی حضرت امام زین العابدین سے, دعا سنی, وہ دعا مانگ رہے تھے کیا, عبیدوں کا بے فنائے کا و مسکینوں کا بے فنائے کا و سائلوں کا بے فنائے کا و فقیروں کا بے فنائے کا. 4 لفظ انہوں نے پکارے. عبیدوں کا تیرا بندہ, تیرا چھوٹا سا بندہ, تیرا مسکین بندہ, تیرا فقیر بندہ تیرے در پہ سوال کرنے کے لیے حاضر ہے. یہ 4 لفظ کہتے ہیں کہ میں نے سنے, عبیدوں کا بے فنائے کا, مسکینوں کا بے فنائے کا, فقیروں کا بے فنائے کا اور سائلوں کا بے فنائے کا. فرمایا میں نے جب سے یہ دعا سنی نا کہ زین العابدین یہ دعا مانگتے ہیں, تو اس کے بعد یہ طاؤس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے جب بھی مشکل پیش آئی میں نے یہی دعا مانگی, میری مشکل حل ہو گئی, میری مشکل حل ہو گئی. جن کا ذکر کیا ان کی ایک آدھی بات بھی سن لیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے اقوال زری موجود ہے, فرماتے ہیں کہ جسم اگر بیمار نہ ہو نا, جسم بیمار نہ ہو تو وہ مست اور مدن ہو جاتا ہے, اور اگر جسم مست اور مدن ہو جائے تو پھر اس میں خیر نہیں رہتی. اب یہ قول کو ذرا گہرائی میں سنیں. فرمایا اگر جسم بیمار نہ ہو نا, اب تو تھوڑی سی بیماری ہو تو شکوے شکایتیں پھول تویز گنڈے شروع ہو جاتے ہیں کہ بندہ کہے کہ جی مجھے بس آرام ہی آنا چاہیے. فرمایا جسم بیمار نہ ہو تو پھر وہ بد مست اور مگن ہو جاتا ہے دنیا میں. اس کا مطلب ہے کہ بیماری, فرما رہے ہیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے, یہ گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ کے طور پر آتی ہے. اور دوسری بات فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کر لینا, صبر کر لے, اپنے آپ کو باندھ لے کہ مجھے جتنا ملا ہے ٹھیک ہے. فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کر لے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا, اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا. ہم نے لوگوں سے چھیننے کی کوشش کی ہے, جو ہے اس پہ صبر نہیں کیا. چھیننے کی کوشش کرے گا تو غنی نہیں ہوگے, کیونکہ بندہ خود سے غنی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ کب چاہے گا, جو تمہارے پاس ہے اس پہ صبر کرے, اللہ اور دے گا اور غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو ایک جیسا کرے. اور آپ نے حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کو جب پڑھاتے تھے نا تو آپ نے فرمایا تھا بیٹا میری ایک نصیحت ہے, وصیت بھی سمجھے نصیحت بھی سمجھے. فرمایا کبھی بھی جھوٹے شخص کے پاس نہ بیٹھنا, کسی بخیل کے ساتھ دوستی نہ کرنا, اور کسی منافق کے ساتھ نہ چلنا. یہ 3 باتیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے, یہ ہم نے خود تجزیہ کرنا ہے. میں تو کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا, لیکن ہم نے خود تجزیہ کرنا ہے کہ حضرت امام حسین اپنے بیٹے کو کہتے ہیں 3 بندوں سے بچ کے رہنا, منافق آدمی سے بچ کے رہنا, جھوٹے بندے سے دور رہنا, اور بخیل بندے کے ساتھ دوستی نہ کرنا. یہ وصیت آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم نے بھی اس کو دیکھنا ہے, اگر کوئی بیماری ہے تو دور کریں, کوشش کریں کہ دور ہو جائے, اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. وما علیہ الا البلاغ.